رات کی خاموشی نے پورے گاؤں کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ چاند بادلوں کے پیچھے جا چکا تھا اور حارث ایک یتیم نوجوان برسوں بعد شہر سے اپنے گاؤں کی طرف واپس آ رہا تھا۔ حارث شہر میں مزدوری کرتا تھا اور وہ اب اپنے گاؤں میں ایک اسکول میں استاد کی نوکری کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس کو بچپن سے ہی بہت شوق تھا کہ وہ اپنے گاؤں کے اسکول میں ایک استاد ہو اور آج اس کا یہ شوق پورا ہونے جا رہا تھا۔ اسے اس نوکری کی منظوری ملنے پر وہ یہ خوشخبری سب سے پہلے اپنی دادی کو سنانا چاہتا تھا۔ حارث جب بس اسٹینڈ پر اترا تو اس نے وہی ویران باغ والا راستہ چنا جو کبھی مختصر مگر بہت خوفناک سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت اندھیرا تھا اور سنسان راستہ بھی تھا اور ایک حویلی سے ذرا سی روشنی نظر آ رہی تھی جس نے ماحول کو پراسرار بنا دیا تھا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تو وہاں سے ایک انوکھی سی خوشبو آ رہی تھی، جیسے روٹیاں پک رہی ہوں تندور میں، اور دیسی گھی کی بھی خوشبو آ رہی تھی جو حارث کو اپنی جانب کھینچنے لگی۔ آخر کار حارث نے جھجکتے ہوئے اس حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ آہستہ سے کھلا اور ایک سفید لباس میں ملبوس بزرگ عورت سامنے آتی ہے جس کے چہرے پر جھریوں کے باوجود ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ ان کی آواز میں بے پناہ شفقت تھی۔ حارث نے آہستہ سے جواب دیا کہ اماں جی، میرا راستہ لمبا تھا، میں ایک شہر سے آیا ہوں، آج کافی عرصے بعد اپنے گاؤں میں، مجھے بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے کھانے کو کچھ دے دیں گی؟ اماں نے یہ سنتے ہی کہا کہ بیٹا آؤ گھر کے اندر، میں تمہیں کھانے کے لیے دیتی ہوں۔ ویسے بھی جب گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان کا رزق نازل ہوتا ہے۔ اماں جی نے صاف سی سادہ چٹائی بچھائی زمین پر اور اس پر حارث بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اماں حارث کو گرم گرم روٹیاں دیتی ہیں اور ساتھ میں چنے اور اس کے شوربے والا سالن بھی دیتی ہیں، کھانے کے لیے مٹی کے برتن میں۔ ان اماں جی کا سلوک بالکل سکی ماں جیسا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر حارث کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ پھر جاتے وقت وہ اماں جی حارث سے کہتی ہیں کہ بیٹا تم کل ضرور آنا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ حارث پھر اگلی صبح وہاں ہی پہنچتا ہے جہاں اماں جی کی حویلی تھی، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہاں نہ تو کوئی حویلی ہوتی ہے نہ تندور، بس کچھ پرانی اینٹیں پڑی ہوتی ہیں جن پر بھی سبز کائی جم چکی ہوتی ہے۔ پھر حارث نے ارد گرد کے گاؤں والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ تو برسوں سے ویران پڑی ہوئی ہے۔ حارث یہ سن کر سمجھ گیا کہ کچھ ملاقاتیں اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں جو انسان کو اس کی اصل منزل دکھلاتی ہیں۔ حارث استاد تو بنا ہی، ساتھ میں وہ بچوں کو محبت، ادب اور روحانیت کا سبق بھی دیتا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ بس اللہ پاک کی رضا کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔